علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستانی ادب کا مفہوم۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ سال 1947 میں ہماری قومی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ سال وہ ہے جب برطانوی ہند کی تقسیم عمل میں آئی، جس کے نتیجے میں مملکت پاکستان وجود میں آئی، اور اس انقلابی تقسیم کے نتیجے میں بہت سی چیزیں مرز وجود میں آئیں اور اردو ادب میں داخل ہوئیں۔ یہ دعویٰ غلط نہ ہوگا کہ اردو ادب کا آغاز بطور پاکستانی ادب سال 1947 سے ہوا۔ جس سال پاکستان قائم ہوا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اردو ادب بطور پاکستانی ادب سے کیا مراد ہے۔ نمایاں علامات۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان میں نشو و نما پانے والے اردو ادب کی امتیازی خصوصیات بھارت میں تخلیق کیے جانے والے اردو ادب سے مختلف ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ پاکستانیوں کا بطور ملت ایک نمایاں تشخص ہے۔ ملت کی اساس دین اسلام کے ارکان اور اسلامی نظریہ مساوات اور معاشرتی انصاف پر ہے۔ ایک اور وجہ جو منطقی طور پر پاکستان کے اردو ادب کو ہندوستانی اردو ادب سے میز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے جس کا مقصد و مدعا ایک اسلامی حکومت کا قیام ہے۔ یہ اسباب پاکستان اور ہندوستان میں مختلف قسم کے ادب کی تخلیق کا باعث بنے۔ پاکستان میں 1947 کے بعد بڑا فکر انگیز دینی ادب وجود میں آیا۔ نظریاتی طور پر پاکستان قومیت اور عالم اسلام کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے بارے میں بھی ہمارے ادب میں بہت کچھ موجود ہے۔ علامہ اقبال قائد اعظم کے بارے میں یہ نظریاتی بحثیں کتب و مقالات میں بھی ملتی ہیں۔ پاکستانی ادب۔ پاکستان کے ابتدائی دور میں پاکستانی مصنفین کے ایک گروہ کے لیے اس حقیقت کو ماننا یا قبول کرنا آسان نہ تھا کہ پاکستان کا اردو ادب اصولی طور پر مختلف نوعیت کا ہونا چاہیے۔ وہ اصرار کرتے تھے کہ ادب ہمیشہ آفاقی اور شخصی ہونا چاہیے۔ جس چیز کو وہ فراموش کرتے رہے اور سمجھنے سے قاصر رہے وہ یہ کہ ادبی آفاقیت کسی قوم کی ملی اور ثقافتی تشخیص کی چھاپ سے منع نہیں کرتی جو اسے تخلیق کرتی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کی مشترکہ زبان انگریزی ہے، لیکن برطانوی ادب اور امریکی ادب سے نمایاں طور پر مختلف ہے۔ پھر بھی برطانوی اور امریکی ادب کی آفاقیت وجہ نزاع نہیں بنی، تاہم اردو ادب ایک ہی رات میں پاکستانی ادب نہیں بنے، بلکہ پاکستانی تشخص کی آہستہ آہستہ نشو و نما ہوئی، لیکن ادب میں نظریہ پاکستان کا اظہار روز اول سے رہا۔ پاکستان کے مرز وجود میں آتے ہی فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر قتل عام اور بیدرانہ غارت گری واقع ہوئی۔ دو ملکوں کے درمیان اتنے وسیع پیمانے پر آبادی کے تبادلے کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ المناک واقعات نمایاں موضوع بن گئے اور تمام مارکیٹ ایسے ادب سے بھر گئی جسے فسادات کا ادب کہا جاتا ہے۔ مصنفین نے لوگوں پر کیے گئے مظالم اور اخلاق سوز اور شرمناک واقعات بیان کیے، جیسے قدرت اللہ شہاب نے اپنی مشہور کہانی یا خدا میں کیا ہے۔ ایسے ہی ادب کے ذریعے سے نظریہ پاکستان پہلی بار محسوس کیا جانے لگا۔ بعض پاکستانی مصنف اور شاعر ایسے بھی تھے جن کے خیالات، رد عمل اور رویے بھارتی مصنفین سے ملتے جلتے تھے۔ ان کی سوچ کا یہ انداز ٹھیک نہیں تھا کیونکہ اس سے احساس بیگانگی ہوتا ہے۔ ملک کے نامور ادیب اور ناقد ڈاکٹر تاثیر نے پاکستانی
اس شعور پر زور دیا۔ آج تک اتنے نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔